بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد یاد کموکا, چیئرمین ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان. میں اپنے دوستوں کو جو نجی تعلیمی اداروں کے اونرز ہیں, پرنسپلز ہیں, نجی تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے اسٹاف ممبرز ہیں, درجہ چہارم کے ملازمین ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ایسے شعبے سے منسلک ہیں جن کا روزگار جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے کھلنے سے چلتا ہے. اس میں ٹرانسپورٹرز ہیں, ٹرک شاپس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, اسٹیشنری کا کام کرنے والے لوگ ہیں, بک سیلرز ہیں, اس کے علاوہ جو پبلشرز ہیں, یعنی بہت سارے انڈائریکٹ ڈائریکٹ تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ ایسے خاندان ہیں جن کا جو روزگار جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کاوشیں جو ہم نے مختلف ایسوسیشنز نے کی, مختلف تعلیمی اداروں کی جو آرگنائزیشنز ہیں مل کے ہم نے جوائنٹ کام کیا, ہماری کاوشیں رنگ لا رہی ہیں. آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز صاحب اور جو سیکریٹری ہیں ایجوکیشن پنجاب کی اسکولز کی سارہ اسلم صاحبہ, انہوں نے شرکت کی اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ نجی تعلیمی اداروں اور پبلک سیکٹر کے جو تعلیمی ادارے ان کو کھول دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند فیصلہ ہے. بہت سارے دنیا کے ایسے ملک ہیں جہاں پہ کرونا کے کیسز بہت زیادہ تھے, لیکن انہوں نے اپنے نجی تعلیمی اداروں کو دیگر پبلک سیکٹر کی جو تعلیمی ادارے ہیں ایس او پیز کے تحت ان کو کھول دیا ہے. اور ویسے بھی ایک جو ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق پچھلے دنوں معروف کالم نگار حسن نثار صاحب کا بھی کالم شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے ایک ریسرچ لکھی ہوئی تھی کہ 16 سال سے 17 سال تک کی ایج کے جو بچے ہیں ان میں اس وائرس کا جو خدشہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ابھی تک پوری دنیا میں ایک ڈیتھ بھی ایسی نہیں ہوئی جو اس عمر میں ہو اور صرف اس وائرس کی وجہ سے ہوئی ہو, یعنی اس کے علاوہ اس کو کوئی اور مرض نہ ہو. تو اس سے پہلے ہم نجی تعلیمی اداروں کے مالکان جو ہیں یا پھر ہم حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کو کر چکے تھے کہ حکومت ہمیں جو بھی ایس او پیز کہے گی ہم اس کے لیے سینیٹائزر گیٹ لگانے کے لیے تیار ہیں. کلاسز جو ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کریں گے. ویسے پہلے بھی جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ان میں 20 سے 30 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہوتی ہے, اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے 2 یا 3 گروپ بنائے جا سکتے ہیں, کلورین کا سپرے کیا جا سکتا ہے, اور کچھ گروپ ایک دن کے لیے بلائے جا سکتے ہیں, کچھ اگلے دن کے لیے بلائے جا سکتے ہیں. اور جیسے انگلینڈ نے فیصلہ کیا کہ پہلے مرحلے میں انہوں نے پرائمری جو اسکولز ہیں وہ کھولے اور دوسرے مرحلے میں وہ جو ہائی اسکول یا ایلیمنٹری لیول کے اسکول ان کو کھولنے جا رہے ہیں. ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ پرائمری اسکولز کو کھول دیا جائے. بہرحال حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان جو بھی ایس او پیز دے گی نجی تعلیمی ادارے اس کو فالو کریں گے. پرنسپلز, اساتذہ کرام, معلمین یہ ذمہ دار لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ بچوں کی کیئر والدین سے زیادہ کر سکتے ہیں. ویسے بھی جب لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا ہے تمام مارکیٹس کھلی ہیں, تمام دفاتر کھلے ہیں, بازار کھلے ہیں, اور وہاں پہ پیرنٹس کا آنا جانا ہے, اور وہی پیرنٹس اپنے بچوں کو بھی لے کر گھوم رہے ہیں پورے شہروں میں. اگر تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوگا, اور جو ایک تعلیمی حرج ہو رہا ہے, بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے, اس کا بھی ازالہ ممکن ہو سکے گا. اور ویسے بھی ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں, تعلیمی ماہرین ہیں, وہ اس رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ آن لائن سسٹم سے ہم کتنے % لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس کے پاس, بچوں کے پاس موبائل کی سہولت نہیں ہے, لیپ ٹاپ کی سہولت نہیں ہے, خاص طور پہ جو اسکول لیول کے بچے ہیں ان کے پاس موبائل کی سہولت جو ہے یا لیپ ٹاپ کی سہولت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور آن لائن تدریس کا وہ فائدہ نہیں ہو رہا, بچے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. جو درس و تدریس کا سلسلہ جس بہتر انداز میں کلاس روم میں استاذ کی موجودگی میں کیا جا سکتا ہے, آن لائن سسٹم جو ہے ہرگز اس کا متبادل سسٹم نہیں ہو سکتا.